بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے محترم دوستو بزرگوں، جہاں بھی دیکھیں، ملک پاکستان ہو یا کہیں بھی ہو، اکثریت جہاں جہاں بالخصوص ہمارے مسلمان بہن بھائی گزار رہے ہیں، جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم، غور سے سنیں ان چیزوں کو، بڑے ہی غور سے سنیں اور اپنی زندگی کے اندر سوچیں کہ میں نے اپنی گزشتہ زندگی میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، کیا حاصل کیا ہے، کیا نقصان اپنا کیا ہے، کیا دوسروں کا کیا ہے۔ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود یہ خیال کرتا ہے کہ اگر میں حق کا زیادہ مطالبہ کروں گا تو جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، چلو اس حق کو چھوڑ دو، تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کے بیچوں بیچ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر دلوائیں گے اور اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں جھگڑے ختم کرانے کی کتنی فکر تھی تاکہ آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ ہاں، اگر کہیں معاملہ بہت آگے بڑھ جائے اور قابل برداشت نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ہے کہ مظلوم ظالم کا دفاع بھی کرے اور اس سے بدلہ لینا بھی جائز ہے، لیکن حتی الامکان یہ کوشش ہو کہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ آج ہمارا معاشرہ جھگڑوں سے بھر گیا، اس کی بے برکتی اور ظلمت پورے معاشرے میں اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ عبادتوں کے نور محسوس نہیں ہوتے۔ آج باتیں تھوڑی بہت زیادہ ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کہیں خاندانوں میں جھگڑے ہیں تو کہیں میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، کہیں دوستوں میں جھگڑے ہیں، کہیں بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے، کہیں رشتہ داروں میں جھگڑا ہے، اور تو اور علماء کرام کے درمیان آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اہل دین میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دین کا نور ختم ہو چکا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھگڑے کی جڑ اس طرح کا ٹوکا ہے، کسی سے کوئی توقع مت رکھو، اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک قسم کا یہ ٹوکا ہے۔ کیا مخلوق سے توقعات وابستہ کیے بیٹھے ہو کہ فلاں یہ دے دے گا، فلاں یہ کام کر دے گا؟ توقع صرف اس سے وابستہ کرو جو خالق اور مالک ہے، بلکہ دنیا والوں سے تو برائی کی توقع رکھو کہ ان سے تو ہمیشہ برائی ہی ملے گی، اور پھر برائی کی توقع رکھنے کے بعد اگر کبھی اچھائی مل جائے تو اس وقت اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ آپ کا شکر اور احسان ہے، اور اگر برائی ملے تو پھر خیال کر لو کہ مجھے تو پہلے ہی برائی کی توقع تھی، تو اب اس کے نتیجے میں دل میں شکایت اور بغض پیدا نہیں ہوگا، اور پھر دشمنی بھی پیدا نہیں ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، لہذا کسی سے توقع ہی مت رکھو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور اصول یہ بیان فرمایا ہے کہ جب تم کسی دوسرے کے ساتھ کوئی نیکی کرو یا اچھا سلوک کرو تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرو۔ مثلا کسی کی مدد کرو یا کسی شخص کی سفارش کرو یا کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو یا کسی کی عزت کرو تو یہ سوچ کر کرو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ برتاؤ کر رہا ہوں، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ جب اس نیت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو اس صورت میں اس برتاؤ پر بدلے کا انتظار نہیں کرو گے۔ اب اگر فرض کریں آپ نے ایک آدمی کے ساتھ اچھا سلوک کیا مگر اس شخص نے تمہارے اچھے سلوک کا بدلہ اچھائی کے ساتھ نہیں دیا اور اس نے تمہارے احسان کرنے کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا، تو اس صورت میں ظاہر ہے آپ کے دل میں ضرور یہ خیال پیدا ہوگا، یہ سوچ ہوگی کہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا اور اس نے میرے ساتھ الٹا سلوک کیا۔ لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تو اس صورت میں اس کی طرف سے برے سلوک پر کبھی شکایت پیدا دل میں نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کا مقصد تو صرف اللہ کی رضا تھی۔ اگر ان دو اصولوں پر ہم سب عمل کر لیں تو پھر آپس کے تمام جھگڑے ختم ہو جائیں، اور اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے تو میں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ 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 پاک ہم سب کو احادیث کی روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔